إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق الرضا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ پچھلے کئی ہفتوں سے حج کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حج جس کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اور اس پر جو ساری فضیلتیں ہیں جو میں پچھلے ہفتوں میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ساری فضیلتیں اس حاجی کو مل جاتی ہیں۔ تو وہ کون سا حج ہوتا ہے؟ وہ حج حج مبرور ہوتا ہے۔ حج مبرور کس حج کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر کئی شرطیں پائی جاتی ہیں، جس میں سے تقریباً 5 یا 6 شرطیں میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو بتا دی تھیں۔ اب اس کے آگے سے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جب حج کرنے کے لیے جائیں تو آپ کا جو پیسہ ہے یہ حلال ہونا چاہیے۔ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام نہ ہو، اسی طریقے سے چوری کا نہ ہو، ڈکیتی کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، بیاج کا نہ ہو، کسی کا مارا ہوا نہ ہو۔ اس طریقے کا کوئی بھی پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ بالکل اور بالکل حلال اور پاک ہونا چاہیے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ شرط بہت زیادہ آپ دھیان رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے،
اور اللہ رب العالمین پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، بے شک پاک ہے اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین پاک ہے، شرک سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، اپنے نام کے اعتبار سے اللہ پاک ہے، اپنے کام کے اعتبار سے اللہ پاک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ پاک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ پاک ہے، ہر اعتبار سے اللہ پاک ہے۔ اب یہ جملے جو میں بول رہا ہوں اس پر ذرا دھیان دیجیے، اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے پاک ہے، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے کمالات، اپنے نام، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں اگر کوئی آدمی پاک ہو، صاف ہو، پاک مطلب یہ جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ پاک، اگر کوئی آدمی صاف ستھرا ہو، پاک رہتا ہو، صاف ستھرا رہتا ہو، نظافت اور صفائی کے ساتھ میں رہتا ہو، اور وہ اپنے لباس کو بھی صاف رکھتا ہو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھتا ہو، اور اپنی تمام چیزوں کو صاف رکھتا ہو، تو آپ گندی چیز اس کے سامنے لے کر چلے جائیں تو وہ پسند نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی گندی چیز آپ اس کے سامنے لے کر چلے جائیں جو آدمی پاک اور صاف رہنا پسند کرتا ہو، آپ نے دیکھا نہیں، جمعہ کا دن ہے، آج آپ نہا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، کیسے نالیوں سے بچ کر، اور کوئی جانور اگر نالی کے آس پاس بھی کھڑا ہو تو کیسے بچ کر نکلتے ہیں کہ اس کی ایک چینٹ بھی ہمارے اوپر نہ آ جائے، کتنا پرہیز کرتے ہیں۔ اب آپ سوچو، یہ آپ کی صفائی ہے اور اس پر آپ اتنا گندگی سے بچ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو مکمل پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہم اور آپ پسند نہیں کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جس کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جائے یا کمائی حرام ہی کی ہو، اس کو پیارے نبی نے، اللہ نے، قرآن نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو ناپاک بتایا ہے، تو ایسی ناپاک چیز لے کر جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ کیوں قبول کرے گا؟ وہ کیوں پسند کرے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بہت بڑی شرط ہے، حج کرنے کے لیے جائیں تو بالکل خالص آپ کا پیسہ پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی کوئی پراپرٹی اور کوئی زمین بیچ کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ملاوٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ان کی اپنی زمین ہے، خود کی خریدی ہوئی یا باپ دادا سے ملی ہوئی، بالکل خالص ان کی زمین، اسی کو بیچا، اسی کے پیسے سے حج کرنے کے لیے گئے کہ اس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی آمیزش نہیں۔ میں نے بعض جگہ پر ایسا بھی دیکھا۔ تو یہ بہت بڑی شرط ہے، حلال کمائی، اور حلال کمائی اگر نہ ہو تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کرتا ہو۔ پہلے حدیث سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پیارے نبی ایک ایسے آدمی کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو آدمی بہت لمبا سفر کرتے ہوئے آیا ہو، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہو۔ آپ ذرا گنتے جائیے کہ دعا کی قبولیت کی کتنی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسافر آدمی کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے بہت پہلے سے۔ اور یہ صرف مسافر نہیں ہے، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، یعنی یہ مسافر جو ہے بہت لمبے سفر والا مسافر ہے، شارٹ والا نہیں ہے کہ تھوڑی دور گیا تھا، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، یہ لمبے سفر کی بات اللہ کی نبی بیان فرما رہے۔ مسافر میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہے مسافر یہ لمبے سفر والا ہے۔ فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کرنے والا مسافر۔ تو دعا کی قبولیت کی ایک چیز اس کے اندر کون سی پائی گئی؟ یہ مسافر ہے اور لمبے سفر کا ہے۔
नंबर 2, प्यारे नबी फरमाते हैं आशिआता, और इसके बाल धूल की वजह से परागंदा हो चुके हैं। ये दूसरी सिफत इसके अंदर पाई गई दुआ की कबूलियत की। बाल इसके परागंदा, व अग़बरा, और पूरे बदन के ऊपर इसके मिट्टी लगी हुई है, धूल जमी हुई है, धूल लग चुकी है, ऐसा मुसाफिर है। लंबा सफर करके आया, बाल भी परागंदा बिखरे हुए और बदन के ऊपर भी गर्दो गुबार लगा हुआ है। ये 3 चीजें इसके अंदर पाई गई। प्यारे नबी फरमाते हैं यमुद्दु यदैहि इला समाए, ऐसी हालत में ये अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाता है। ये चौथी चीज पाई गई दुआ की कबूलियत की। आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। दुआ बगैर हाथ उठाए भी कबूल हो जाती है और अल्लाह ताला पसंद करता है, लेकिन हाथ उठाकर मांगना ये ज्यादा कबूलियत का चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो 4 चीजें हो गई, मुसाफिर, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे और दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया। अब आवाज लगाता है, प्यारे नबी फरमाते हैं, कहता है या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, ओ मेरे रब, या रब्बी, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार। अल्लाह से दुआ मांग रहा है, अपनी परेशानियां रख रहा है, अपनी हाजतें रख रहा है, जो भी इसको मांगना है। और लफ्ज क्या कह रहा है, या रब्बी, ए मेरे रब। ये 5वीं चीज पाई गई दुआ की कबूलियत की। अल्लाह से जब लफ्ज रब के साथ में मांगा जाए तो दुआ कबूल के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये 5वीं चीज इसके अंदर पाई गई दुआ की कबूलियत की, या रब्बी, लफ्ज रब कहकर इसने मांगा। इसलिए आप देखें कुरान करीम के अंदर ज्यादातर जो अंबिया की दुआएं, नबियों की जो दुआएं अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं वो रब्बना से शुरू होती हैं, लफ्ज रब से शुरू होती हैं ज्यादातर दुआएं। तो 5 चीजें हो गई, हाथ आसमान की तरफ, लफ्ज रब के साथ मांग रहा है, या रब्बी, या रब्बी। अब अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता है मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। इतनी तमाम चीजें इसके अंदर पाई जाने के बावजूद भी अल्लाह से जब ये मांगता है, और मांग भी अल्लाह से रहा है, गैरुल्लाह से नहीं मांग रहा है, अल्लाह ही से मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ को सुनने के बाद में फरमाता है मलबसुहु हरामुन, तेरा लिबास तो हराम का है। जो लिबास पहनकर तू अल्लाह से दुआ कर रहा है ये लिबास तो हराम का है। व मशरबुहु हरामुन, और जो तू पीता है, जो पीने की चीजें तू इस्तेमाल करता है, यानी पानी भी अगर तू पीता है तो वो भी तेरा हराम का है। व गुज़िया बिल हराम, और जो तू खाता है वो भी हराम की चीजें खाता है, यानी हराम कमाई के जरिए से कमा कर खाता है। अल्लाह फरमाता है फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, ओ मेरे बंदे बता मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं, क्यों कबूल करूं। कितनी चीजें पाई गई थी दुआ कबूल होने की, 5 6 चीजें इसके अंदर पाई गई। आप यकीन करें कि अगर इस तरीके का कोई मुसाफिर जो लंबे सफर से आया हो, बाल बिखरे हुए हो, बदन गर्द गुबार से अटा हुआ हो, आपसे आकर मांगे और वो ये कहे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, तो आपको बुरा लगेगा, आप उसको खिला दोगे। आपको उसकी हालत देखकर बुरा लगेगा कि चलो मांग रहा है, अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, लंबा सफर करके आया है, परागंदा बाल है और ये अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, भूखा भी है, लाओ मैं खिला देता हूं। आपको उसकी हालत देखकर बुरा लगेगा, आप उसकी बात को सुनोगे और उसको दे दोगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारे जहानों पर रहम करने वाला है, अल्लाह फरमाता है कि तेरा खाना हराम, तेरा पीना हराम का, तेरी ग़िज़ा हराम की, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, बता कैसे तेरी दुआ को कबूल करूं। तो हज के जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी शर्त जो है वो ये है कि कमाई हलाल हो, हराम की ना हो। अगर आप हराम कमाई के जरिए से गए हैं, हराम कमाई के जरिए से आप वहां पर पहुंचे हैं, तो आप खाना काबा के सामने बैठकर भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। ये एक शर्त है, इसको अच्छे से याद रखें। एक और चीज है जिसमें हम लोग आम तौर पे गलती कर जाते हैं, वो ये है कि हज का फॉर्म भर दिया, हज जाने भी वाले हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसमें एक कमी क्या कर देते हैं कि हज का तरीका नहीं सीखते। हज में कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं, कब कहाँ जाना है और वहां जाकर क्या करना है,
طریقہ اس کا کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزوں میں فالٹ کرتے ہیں. یا تو اپنے یہاں سے سیکھ کر نہیں جاتے، یا جاتے بھی ہیں تو آدھی ادھوری سیکھ کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. کئی بار ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد میں انڈیا فون کرتے ہیں. میرے پاس بھی کئی بار فون آئے، اور بھی جو عالم ہیں ان کے پاس میں آتے ہیں فون، وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہاں ہمیں بھی اس طریقے کا، ہمارے ساتھ بھی اس طریقے کا معاملہ ہوا. وہاں پہنچنے کے بعد پھر فون کرتے ہیں کہ مولانا ایسا ہو گیا کیا کروں، شیخ ایسا ہو گیا کیا کروں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں پریشانی نہ آئیں، یہ تکلیفیں نہ آئیں، یہ تمام چیزوں کو آپ پہلے سیکھ کر جائیے. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے حج کا فارم بھر دیا ہے اور آپ کو جانا ہے، آپ کی منظوری آ گئی ہے، آپ کے پاس میں 1 مہینے کا 2 مہینے کا ٹائم ہے، آپ پورے طریقے کسی عالم کے پاس میں بیٹھیں اور کسی عالم کے پاس میں جا کر معلوم کریں طریقہ کیا ہے، دعائیں کیا ہیں، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کہاں جانا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کسی عالم کے پاس میں بیٹھ کر یاد کر کر اچھے طریقے سے سمجھائیں. آپ اس کو حج کی شرطوں کے اندر چاہیں تو داخل کر سکتے ہیں. اس چیز کو بھی ہمارے یہاں اس چیز کی بہت کمی ہے. بالکل ذرا سا معاملہ جب رہ جاتا ہے تب پھر ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں. کبھی فلاں حاجی صاحب کو پکڑ لیا، کبھی فلاں حاجی صاحب کو پکڑ لیا، 2-4 باتیں ان سے معلوم کر لی، 2-4 باتیں فلاں حاجی صاحب سے معلوم کر لی. اب وہ حاجی صاحب جو حج کر کے آئے ہیں وہ بھی کنفیوز. بھائی 4 سال پہلے گئے تھے، 8 سال پہلے گئے تھے، اب وہ بھی، ان کو بھی دھیان نہیں آ رہا کہ پہلے میں کہاں گیا تھا، بعد میں کہاں گیا تھا، پہلے میں نے کون سا کام کیا تھا، بعد میں نے کون سا کام کیا تھا. تو یہ مسائل رہتے ہیں. آپ اس لیے جب بھی حج کا فارم بھریں اور دیکھیں کہ منظوری آ رہی ہے یا منظوری آنے والی ہے، آ گئی ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ پورا طریقہ حج کا بیٹھیں کسی کے پاس 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن، جتنی دن میں جو دعائیں جیسے جیسے وہاں پر کرنا ہے یہ چیز کو بھی یہیں سے سیکھ کر جائیں، تب آپ حج کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے. تو یہ تمام چیزوں کا حج کے دنوں میں دھیان رکھیں. اب مان لیجئے ایک آدمی ہے، حج کرنے گیا اور اس نے حج کر بھی لیا. جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ بھی حج مبرور ہی میں شامل ہے. اس کو اچھے طریقے سے دھیان رکھیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین حج قبول، کون سے حج کو قبول کرتا ہے، اس کی کیا شرطیں ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے، اس نے حج کر لیا. حج کرنے کے بعد میں جب وہ واپس آیا تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب ہے، کوئی چینجنگ اس کے اندر نہیں آ رہی ہے. ہاں اتنی چینجنگ آئی ہے کہ پہلے نام لے کر لوگ بلاتے تھے، اب حاجی جی کہہ کر بلاتے ہیں. اتنی چینجنگ آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چینجنگ نہیں آئی. اب حاجی جی کہہ کر بلاتے ہیں، پہلے صرف نام لے کر بلایا کرتے تھے. یہ چینجنگ آئی ہے. تو ایسے حج سے کیا ہوگا؟ یہ حج مبرور ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. ایک حاجی کے اوپر حج کا اثر دکھتا ہے، اور دکھنا چاہیے. کس طریقے سے دکھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حاجی حج کرنے کے لیے گیا، پہلے ہی دن سے تلبیہ پکارتا ہے. تلبیہ جانتے ہیں آپ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پکارتا ہے حاجی. کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں. ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے. والنعمت، اور ساری کی ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. والملک، اور ساری بادشاہتیں تیری ہیں. لا شریک لک، اور اے میرے پروردگار تیری تعریفوں میں، تیری حمد میں، تیری نعمتوں میں، تیری بادشاہت میں، تیری الوہیت کے اندر کوئی دوسرا شامل نہیں ہے، شریک نہیں ہے. کب تک پکارتا رہتا ہے؟ کئی دن تک اس تلبیہ کو پکارتا ہے. جمرہ عقبہ جو ہے 10 تاریخ کو جو پہلے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، وہ کنکری مارتے وقت یا مارنے کے بعد سے یہ تلبیہ کہنا بند کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے جتنے دن تک حاجی وہاں رہتا ہے تو یہ لبیک اللہم لبیک کہتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو تلبیہ ہے، اس تلبیہ کے اندر اللہ کی توحید چھپی ہوئی ہے. اللہ کی توحید چھپی ہوئی ہے اس تلبیہ کے اندر.
آپ گئے تو آج کا کہ حج کا اثر آپ کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں سے جب لوٹے تو اللہ کی توحید کو لے کر لوٹے، اللہ کی الوہیت پر آپ کا یقین ہو، آپ اللہ کی توحید کو لے کر واپس آئیں، آپ اللہ کی توحید پر پھر زندگی بھر قائم رہیں، تب یہ حج کا اثر آپ کے اوپر ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے، واپس لوٹے، واپس لوٹنے کے بعد میں گھر بعد میں آتے ہیں، پہلے کسی مزار پر جاتے ہیں، کسی درگاہ پر جاتے ہیں، کیا یہ گھر تو چل ہی رہے ہیں تھوڑا سا، یہاں پر بھی ماتھا ٹیک لیتے ہیں، یہاں پر بھی سجدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں جاتے ہیں۔ بتائیے ایسے حاجی کے اوپر حج کا کوئی اثر ہوا؟ آپ نے اتنی بار وہاں لبیک اللہم لبیک پکارا، لا شریک لک لبیک پکارا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا آپ کے اوپر؟ کچھ نہیں۔ حج مبرور پھر کہتے کس کو ہیں کہ آپ کے حج کا اثر تو آپ کے اوپر تو ہوا ہی نہیں۔ یہ ہمارے یہاں توحید ہے لوگوں کی۔ میں کتنے حاجیوں کو ایسا جانتا ہوں جو لکھنؤ ایئرپورٹ پر اترے اور لوگ ان کو لینے گئے، کہا چلیے، تو جانا ان کو ادھر ہے، مان لیجیے آگرہ سائڈ نکلنا ہے، اٹاوا سائڈ نکلنا ہے، جانا ان کو پچھم سائڈ میں جا رہے ہیں، پورب سائڈ۔ کہاں جا رہے ہو؟ یارے وہ برابر میں دیوا شریف ہے، ذرا وہاں سجدہ کر لوں، جہاں میں دیوا شریف ہے وہاں ذرا حاضری دے آؤں۔ ہاں میں ایسے حاجیوں کو بھی جانتا ہوں۔ کیا اثر ہوا ان کے حج کا ان کے اوپر؟ پھر سے سنیے، ایک حاجی کے اوپر حج کا اثر دکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اس کی توحید بڑی پختہ ہو جائے، توحید اس کی بہت اچھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور یقین ہو جائے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں بھلے ہی وہ جانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید نہ مانتا ہو، شرک کرتا ہو، مزاروں پر جاتا ہو، درگاہوں پر جاتا ہو، لیکن حج سے واپس آنے کے بعد وہ یہ تمام چیزوں کو اگر چھوڑ دے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا پہلی چیز، حج کے ذریعے سے ہمارے اندر توحید دکھنا چاہیے، اور کیوں نہ دکھے؟ آپ لبیک 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 اتنا پکار رہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ساری نعمتیں، تیرے لیے ساری بادشاہتیں، پھر کہاں گئی آپ کی توحید واپس آنے کے بعد؟ تو پہلی میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں شارٹ میں۔ تو پہلی چیز، حاجی کے اوپر حج کا اثر کیسے دکھے گا؟ کہ اس کی توحید مضبوط ہو جائے۔ دوسری چیز حج کا جس کے ذریعے سے حاجی کے اوپر اثر دکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو حج ہے یہ ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 20 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کے طریقے سے ہمیں اتحاد سکھاتا ہے۔ سب کا قبلہ ایک، سب کے اعمال ایک، سب کے بدن پر کپڑے ایک جیسے، سب کی دعائیں ایک جیسی، سب کی نمازیں ایک جیسی، سارے کے سارے حاجی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے اتحاد، سب ایک جیسے دکھ رہے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں، حج ہمیں اتنی زبردست اتحاد کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دیکھیں، اگر ایک حاجی میدان عرفات میں 9 تاریخ کو ہے تو اگر 20 لاکھ حاجی بھی ہوں گے تو سارے کے سارے میدان عرفات ہی میں ہوں گے۔ اگر کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ ماریں گے، اگر طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سارے طواف بھی ایک ساتھ کریں گے، اور اگر قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو قربانی سارے ایک ساتھ کریں گے۔ اگر اپنے بالوں کو چھلانے کے لیے، سر کو منڈانے کے لیے جا رہے ہیں تو سب ایک ساتھ کریں گے۔ صفا مروا پہ چکر لگانا ہے تو سب کو ایک ساتھ لگانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے تو سب کو ایک ساتھ جانا ہے، میدان مینا کے اندر اکٹھا ہونا ہے تو سب کو ایک ساتھ جانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 لاکھ حاجی تو مینا میں ٹھہر جائیں اور 10 لاکھ اپنے ہوٹلوں کے اندر رکے ہوئے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے کام ایک ساتھ کرنا ہے، قربانی کرنا ہے تو سب کو کرنا ہے، کنکری مارنا ہے تو سب کو مارنا ہے، طواف کرنا ہے تو سب کو کرنا ہے، سارے کام ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر اتحاد کتنا زبردست ہونا چاہیے، اور یہ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر
कोई रियाकारी, कोई फख्र नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ तुम आए हो, हाँ ठीक है, तुम अपने यहाँ के राष्ट्रपति होगे, अपने यहाँ के जिम्मेदार होगे, अपने यहाँ के नेता होगे, मंत्री होगे, प्रधानमंत्री होगे, वजीर होगे, बादशाह होगे, जो भी होगे, लेकिन अल्लाह के दरबार में जब पहुंचे हो तो सबको एक जैसे कपड़े पहनना है। ये हज हमें बताता है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, अल्लाह के लिए सब बराबर है, अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं, सब एक जैसे कपड़े पहन कर आए। और कपड़े भी क्या हैं? आप उनको कपड़े भी क्या हैं? वो 2 चादरें हैं और वो भी बगैर सिली, और सबकी सब सफेद कलर की पहने हुए हैं। एक चादर जिसको आपने तहमद के तौर पर बांध लिया और दूसरी चादर को आपने ओढ़ लिया, यही 2 चादरें तुम्हारी हैं और दोनों की दोनों सफेद कलर की हैं। मुसलमानों, अगर इन 2 कपड़ों पर ध्यान दो तो आपको अंदाजा होगा कि ये 2 कपड़े हमें क्यों बताए गए, ये 2 कपड़े हमें क्यों बताए गए, ये 2 सफेद ही कपड़े हमें क्यों हुक्म दिया गया कि ihram इसके अंदर बांधा जाए। आप देखें, सब वही 2 कपड़ों में नजर आ रहे हैं, सारे के सारे एक जैसे। अगर 20 लाख हाजी भी हैं तो सबके सब एक जैसे कपड़ों के अंदर नजर आ रहे हैं। ये वही 2 कपड़े हैं, आपने ऊपर से तो पहन लिए, लेकिन यही 2 सफेद कपड़े आपको बता रहे हैं कि ऐ लोगों, जिस तरीके से तुमने अपने जिस्म को पाक कर लिया है और ये तुम्हारा जिस्म जो सफेद सफेद नजर आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। ये जो सफेदी तुम्हारी ऊपर से नजर आ रही है, ये सफेदी और ये सफाई और ये पाकी तुम्हारे जिस्मों के अंदर भी होना चाहिए। तुम्हारा बातिन भी इसी तरीके से पाक हो जाए जिस तरीके से तुम्हारा जाहिर पाक हुआ है। 2 सफेद चादर लपेट कर खड़े हुए हैं आप। तुम्हारे अंदर का लिबास, अंदर का जो जिस्म है वो भी तो पाक होना चाहिए। लिबास तो आपने पाक कर लिया, और अगर आप जाहिर पाक करते रहे, बातिन पर आपका ध्यान नहीं गया, तो आपके हज ने आपके ऊपर क्या असर किया? अल्लाह की यहाँ उस हज का क्या बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आपके हज ने आपके ऊपर क्या असर किया? तो जब आपने अल्लाह के लिए अपने जाहिर को पाक कर लिया, नहाए, 2 चादरें लपेटी, सफेद कलर की लपेटी, तो आप अल्लाह के लिए अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को, अपने अंदर को भी ऐसे ही पाक करिए। तो ये 2 चादरों का मसला ये है, और यही 2 चादरें हैं जो आपको याद दिलाती हैं, मुसलमान हो गौर से सुनना, यही 2 चादरें हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि ये 2 चादरें अभी तो जिसको तुम एहराम की शक्ल में बांध कर अल्लाह के सामने खड़े हुए हो, एक वक्त ऐसा आएगा इसी तरीके की 2 चादरें होंगी जिसके अंदर तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, इसी तरीके की 2 चादरें होंगी जिसके अंदर तुम्हें दफन देने के बाद कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, इसी तरीके की 2 चादरें होंगी। अब जब तुमने बगैर सिली 2 चादरें सफेद कलर की बांध ली, तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में ये बात भी आना चाहिए, और हर वक्त ये बात भी तुम्हारे अंदर रहना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आएगा इसी तरीके से 2 चादरों में जो बगैर सिली होंगी, सफेद कलर की होंगी, मुझे कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, मुझे कफन दे दिया जाएगा। ये एहराम तुम्हें याद दिला रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ये है हज का असर। आपके दिमाग में ये बात आए कि ऐसे ही 2 चादरें होंगी, वो भी बगैर सिली होंगी, और कब्र के अंदर हमें रख दिया जाएगा। और यही 2 चादरें आपको याद दिलाती हैं कि ओ अल्लाह के बंदो, आज तुम यहाँ जो लाखों की तादाद में मैदान अरफात में अल्लाह के सामने खड़े हुए हो, रो रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को भी कबूल कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा, और आज ये जो 2 चादरें तुम्हारे बदन पर है, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने ये 30 लाख का मजमा नहीं होगा, 20 लाख का मजमा नहीं होगा, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले हैं, सारे के सारे खड़े होंगे, और ये जो 2 चादरें तुम लपेट कर खड़े हुए हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 2 चादरें भी तुमसे छीन ली जाएंगी, खींच ली जाएंगी, सब के सब नंगे खड़े होंगे। आप अंदाजा करें, तसव्वुर कर, गौर करके जरा सोच कर देखें क्या आलम होगा।
کہ بھیڑ لگی ہو، مجمع لگا ہوا ہو، ابھی تو دو چادریں ہیں نا تمہارے بدن کے اوپر تمہارے جسموں کو چھپانے کے لیے، تمہارے سطر کو چھپانے کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجمع اس سے کئی لاکھ بڑا ہوگا اور بدن پر تمہارے کچھ نہیں ہوگا. یہ دو چادریں تمہیں یاد دلاتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حج ہمیں توحید سکھاتا ہے، حج ہمیں اتحاد سکھاتا ہے، حج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، مساوات کا درس حج ہمیں دیتا ہے. اور ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر ہمدردی ہونا چاہیے. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں اگر ان کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر نہ آئے تو ان کو ایک بار ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے حج سے سیکھا کیا ہے. حج ہمدردی سکھاتا ہے. بات کر لیجیے اچھے طریقے سے. حج انسان کو ہمدردی سکھاتا ہے. آپ دیکھیں نا، حج کرنے کے لیے ایک بندہ گیا، وہ کھڑا ہوا ہے، مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر ہے، قباء میں ہے، کہیں پر بھی کھڑا ہوا ہے. ایک دوسرے حاجی صاحب وہاں سے نکلے، آپ ان کو جانتے نہیں، شکل نہیں دیکھی، پہلے نام نہیں جان، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس ملک کا ہے. اس نے آ کر آپ سے کہا حاجی صاحب مجھے راستہ چاہیے، جس زبان میں بھی کہا ہو. اس نے آ کر آپ سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دیجیے. آپ نے کہا کہ آپ ایسے چلے جائیے، فلاں جگہ چلے جائیے، ایسے چلے جائیے. آپ نے اس کو پتہ بتا دیا. تھوڑی دور آگے گئے، ایک اور حاجی آپ کو بھٹکتا ہوا مل رہا. حاجی صاحب آئیے، آپ کو میں راستہ بتا دیتا ہوں. اگر دن بھر میں حج کے موقع پر آپ کو 100 لوگ بھی بھٹکتے ہوئے مل جائیں تو آپ 100 کو پتہ بتا دیں گے اور حج کر پتہ بتا دیں گے. اور لوٹ کر جب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں، ایک آدمی 2 بار ایک بات کو اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ جھنجھنا جاتے ہیں. کیوں؟ کیا چینجنگ آئی آپ کے اندر؟ ایک آدمی ایک بات کو آپ سے 2 بار پوچھ لے تو آپ جھنجھنا جاتے ہیں، آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اور حج کے دوران ایک آدمی آپ سے 100 مرتبہ ایک بات پوچھتا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آتا. حج کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر ہمدردی آئے، دوسرے کے لیے ہمدردی ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر. حج کے موقع پر آپ کے گروپ میں سے کسی کو آپ نے دیکھا دعا یاد نہیں ہے، آپ نے کہا ادھر آ دعا یاد کرا دوں تجھے ورنہ تیرا حج چلا جائے گا، ایسی ہو جائے گا. اس کو بٹھانا، وہ صبح سے شام تک آپ سے پوچھتا ہے، آپ صبح سے شام تک اس کو دعا رکھواتے ہیں، یاد کراتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں. اور آنے کے بعد کسی نے ایک چیز کو آپ سے 2 بار پوچھ لیا تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. پھر حج کا اثر کیا ہوا آپ کے اوپر؟ تو حج کا اثر توحید اچھی ہو جائے. حج کا اثر یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد آئے، لڑائی جھگڑے نہیں، اتحاد اور محبت ہمارے اندر آ جائے. حج کا اثر یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے. حج کا اثر یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ریاکاری، گھمنڈ، تکبر، فخر، غرور، گھمنڈ، یہ تمام کی تمام چیزیں نکل جائیں اور ہم سب کو ایک نگاہ سے اور اچھی نگاہ سے دیکھنے لگیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں. یہ ہے حج کا اثر ہماری اوپر. تو حج ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حج ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ہمدردی ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا نہیں جو لوگ حج کر کے آنے سے پوچھیے، آپ کھانے کی کوئی کمی نہیں، یہاں بٹ رہا ہے، وہاں بٹ رہا ہے، فلاں صاحب کی طرف سے آج یہ بانٹا جا رہا ہے، کھانا بانٹا جا رہا ہے، پانی بانٹا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں بٹتی رہتی ہیں. اور آپ واپس آئے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کا بھی دل کیا ہم بھی ایسی کریں، ہم بھی یہاں پر ایسے کریں. اور جب واپس لوٹ کر جب آپ اپنے گھر کے اندر آئے تو ایک ٹائم کھانا کسی کو کھلانے کو تیار نہیں. کہاں گیا آپ کا حج؟ کیا سیکھا آپ نے حج سے؟ تو یہ چیزیں کون دھیان دے گا ان چیزوں کو؟ حج ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. دیکھو یہ حج ہمیں اخلاق بھی سکھا دیتا ہے. اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اخلاق حسنہ ہونا چاہیے. حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاق حسنہ کیسے ہو، ہمارے اخلاق اچھے کیسے ہوں. آپ دیکھیں لاکھوں کا مجمع، غور سے سنیے، لاکھوں کا مجمع، حاجی لوگ حج کر رہے ہیں، بھیڑ بہت زیادہ، تھوڑا سا آگے پیچھے دھکا مکی بھی ہو گئی، ادھر ادھر ٹکرا بھی گئے، نہ آپ کو اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے نہ اس کو آپ کے اوپر غصہ آ رہا ہے. کوہنی بھی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ مجال ہے کہ ایک لفظ بھی زور سے بول دیں اس سے، مجال ہے کہ آپ گالی تو بہت بڑی چیز ہو گئی، مجال ہے کہ آپ اس کے سامنے زور سے بھی بول دیں،
کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی حج کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ بھیڑ بھاڑ کا مجمع، یہ تکلیفیں، یہ چکر لگ جانا، کوہنی کا لگ جانا، یا اس طریقے سے اور پریشانیاں آپ سب جھیل لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس لوٹ کر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اب کوئی آنکھیں نکال کر دکھاتے ہمارے سامنے، کہاں گیا آپ کا حج؟ کہاں ہے حج کا اثر؟ اب آپ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی ایک لفظ کہہ کر نہیں نکل سکتا، ایک بات کہہ کر نہیں جا سکتا، آپ کے ساتھ کسی کا دھکا مارے گا تو مجھے، کہاں ہے آپ کا حج؟ وہاں ٹکریں لگ رہی ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ارے کوئی بات نہیں، آپ کے حج کا اثر ہے کہاں؟ حج کا اثر آپ کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں پھر آپ جب واپس لوٹ کر آئے تو دکھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو حج مبرور پسند ہے، اور حج مبرور کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں اور کچھ باتیں میں نے آپ کو اس ہفتے بتائیں، یہ ساری حج مبرور کے اندر داخل ہیں۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ تمام چیزیں آپ کے حج کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھ نہیں رہی ہیں اور یہ شرطیں بھی آپ کو یہ شرطیں بھی آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، تو آپ کام یہ کیجئے، ایک بار اور فارم بھر دیجیے، آپ ایک بار اور فارم بھر دیجیے اور پھر صحیح سے ذرا حج کر کے آئیے اور حج کا اثر اپنے اوپر لے کر آئیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، اور دوسروں مسلمانوں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا؟ ٹھیک ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حاجی حج کرنے کے بعد آ کر اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد، اپنے شہر میں واپس آنے کے بعد اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کا ذہن، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگ جائیں، دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف لگ جائیں، اور وہ ہر چیز میں آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کام کرے، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ ہمارے یہاں حاجیوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ پہلے 2 بار جھوٹ بولتے تھے دن بھر میں، حج کرنے کے بعد 4 بار بولتے ہیں، اور لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی حاجی یہ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوگا۔ پہلے 4 گالی دیتے تھے، اب 8 گالی دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں حال ہے۔ پہلے بیاج تھوڑا کم کھایا کرتے تھے، اب زیادہ کھاتے ہیں، اور ہیں بھی حاجی، یہ اثر ان کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، ان کے حج کا اثر۔ تو حج کیسا ہونا چاہیے؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے دھیان ہٹ کر آخرت کی طرف لگ جائے، دنیا نظر میں نہ ہو، ہاں دنیا اتنا کما لے جتنا اس کی سکون کی زندگی گزر سکے، لیکن اس کے دھیان میں آخرت ہو۔ اگر آخرت کو مد نظر رکھے ہوئے ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد پھر دنیا کے پیچھے لگ گیا، پھر دنیا کے پیچھے پڑ گیا، اور ایسا پڑا کہ جس طریقے سے کتا زبان نکال کے اپنی باہر گھومتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا ہے، کام لگاتار کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو ایک بار پھر سے حج کا فارم بننا چاہیے اور دوبارہ سے اس کو حج کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں یہاں پر وقت ختم ہو چکا ہے، ایک بات اور بتاتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کو یہ خبر ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت دی ہے، وہ حج کرنے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں، مکہ نہیں جا رہے حج کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس میں طاقت ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنو، کہتے ہیں لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ أُبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ایسے شہروں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف بھیجوں، اور وہ جا کر پتہ لگائیں کہ کس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دے رکھی ہے، وسعت دے رکھی ہے حج کرنے کی، اور اس کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، ان سارے لوگوں کا پتہ لگائیں، اور جب ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيُضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟
اسلامی ملک میں غیر مسلموں سے جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے اس کو جزیہ بولا جاتا ہے۔ کسی نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، آپ ایک مسلمان کے اوپر جزیہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسلامی ملک ہو، اسلامی حکومت ہو اور رہنے والا بھی مسلمان ہو، اس کے اوپر آپ جزیہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ما ہم بمسلمین وما ہم بمسلمین، تم کہہ رہے ہو جزیہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سنو، ایسا آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایسا آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہو اور حج کرنے کے لیے نہ جاتا ہو۔ اور جب مسلمان نہیں ہے تو جزیہ نہیں لگائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ اور حضرت علی کی جو روایت آتی ہے اس کے اندر تو اتنا آپ اندازہ کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قدر علی الحج، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی کہ وہ حج کر سکتا ہے، ولم یحج یا فترکہ، اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، مجھے نہیں پتا آگے چل کے کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ حج سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل اگر پھیر رکھا ہے تو اسلام سے کب وہ پھر جائے میں نہیں جانتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، ہر آدمی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے تو اس کو حج کر لینا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو قبول بھی فرما لے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔